ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، فروری کی 17 اور شعبان کے 18 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت ڈائریکٹرز کو اپنی متعین شدہ جگہ پر رہ کر بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں سے جی چرانے کا موقع نہیں ملے گا اور وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دیں گے۔ تاہم ڈاکٹر جعفر آخون نے وضاحت کی کہ ڈائریکٹرز کو لداخ کے اندر دورے کرنے یا اجلاسوں میں شرکت سے منع نہیں کیا گیا ہے، البتہ انہیں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دینے کی سختی سے ہدایت دی گئی ہے، جو کہ ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ڈائریکٹرز دوروں کے بہانے گھروں میں مقیم رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ انہوں نے میٹنگز میں شرکت سے متعلق خدشات پر کہا کہ آج کے دور میں اجلاس آن لائن بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم ایل جی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹرز اجلاس میں شرکت نہ کریں، بلکہ یوٹی سطح کے افسران کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سیکرٹریز سے اجازت لیں۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے الزام لگایا کہ کرگل میں تعینات بعض ڈائریکٹرز اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تبھی برت رہے ہیں اور سی لیہ کو غلط بریفنگ دے رہے ہیں تاکہ وہ کرگل میں ڈیوٹی انجام دینے کے بجائے گھروں میں آرام کر سکیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایسی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوٹی کا ہیڈ کوارٹر 6 مہینے کے لیے باری باری لیہ اور کرگل میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایل جی لداخ کا حالیہ دورے کرگل پر لیہ کے بعض عناصر کو اعتراض ہے اور یہی عناصر لیہ اور کرگل کے کونسلز کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید برآں سی کرگل نے ہل کونسل کو نظر انداز کرنے کے لیہ سی کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے ہل کونسلز کو اعتماد میں لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران انہوں نے ایل جی لداخ کو ایک ایماندار اور اصول پسند شخصیت قرار دیا۔ سانکو اسپورٹس اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ کے عہدیداروں سے ملاقات کی، جس میں سانکو میں ایڈوینچر اسپورٹس کی تربیت اور بنیادی ڈھانچے کے امکانات کا جائزہ لینے کی درخواست کی گئی۔ اس سلسلے میں آئی ایس ایم کی ایک میٹنگ لداخ اسکی اینڈ سنو بورڈ ایسوسی ایشن لیہ کے ممبران اور انسٹرکٹرز کے ہمراہ سانکو کے ممکنہ مقامات کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر ایس ڈی اے کے چیئرمین اور ممبران نے آئی ایس ایم کے پرنسپل کرنل ایشور سنگھ تھاپا اور ان کے ٹیم کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ کرنل تھاپا اور ان کے ٹیم نے چمکچن ہائٹس اور بٹکہر جیسے مقامات کا معائنہ کیا اور سانکو کو نہ صرف بلکہ دیگر ایڈوینچر سرگرمیوں کے لیے بھی موزوں قرار دیا۔ کرنل تھاپا نے کہا کہ سانکو میں سکیئنگ کے علاوہ پیراگلائیڈنگ اور دیگر ایڈوینچر سپورٹ کے وسیع امکانات موجود ہیں، جو کہ نہ صرف مقامی سیاحت کو فروغ دیں گے بلکہ نوجوانوں کی دلچسپی میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ موسم سرما میں یہاں سنو سکیئنگ کورس کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے اس علاقے میں ونٹر سپورٹس اور سیاحتی امکانات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان سرگرمیوں کے فروغ سے مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ کرنل تھاپا نے مزید کہا کہ اگر مقامی انتظامیہ تعاون کرے تو سانکو موسم سرما میں سیاحت کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ آئندہ گرمیوں کے موسم میں سانکو میں ایک کوہ پیمائی اور ایڈوینچر پروگرام شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حکومت ہند کی وزارت سیاحت کے تحت آئی ایس ایم نے سانکو کے امبا گاؤں میں نئی سکی
دہلوانے متعارف کرائی ہیں اور یہاں تربیتی کورس چلا رہی ہے، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے سنو سکی کھلاڑی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ایس ڈی اے کے چیئرمین نے اس اقدام کو سانکو کرگل اور امبا میں پہلی بار ایڈونچر سپورٹ ایونٹ کے انعقاد کے طور پر سراہتے ہوئے اسے لداخ میں ایڈونچر سپورٹ کے فروغ کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ لداخ میں ہل کونسلوں کے اختیارات کم کرنے اور انہیں نظر انداز کرنے کا معاملہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر لیہ کے اس اعتراف کے بعد کہ یو ٹی انتظامیہ ہل کونسل کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، اپوزیشن جماعت کانگریس کے کونسلروں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں حکمران جماعت بی جے پی اور یو ٹی انتظامیہ کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس کونسلروں کا کہنا ہے کہ لداخ میں نئے اضلاع کا اعلان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سیاسی چال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر حکومت واقعی نئے اضلاع کے قیام میں سنجیدہ ہوتی تو اب تک کم از کم 5 نئے اضلاع کے لیے ڈپٹی کمشنرز تعینات کیے جا چکے ہوتے اور سرکاری عہدوں پر بھرتیوں کا آغاز ہو چکا ہوتا۔ ان کے مطابق 2026 سے پہلے کسی نئے اضلاع کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے زیر قیادت موجودہ ہل کونسل کے دور میں یو ٹی انتظامیہ نے تحصیلداروں کے اختیارات کم کر دیے اور ہل کونسل کے مالی وسائل کو محدود کر دیا، جس سے مقامی حکومت کا دائرہ مزید سکڑ گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سی سی لیہ کا بیان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یو ٹی انتظامیہ دانستہ طور پر ہل کونسل کو غیر مؤثر بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پریس کانفرنس میں کانگریس کونسلروں نے اس بات پر بھی اعتراض اٹھایا کہ ہل کونسل لیہ کی ایک اہم میٹنگ میں کرگل سے کسی بھی ڈائریکٹر نے شرکت نہیں کی۔ سی سی لیہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تاہم اپوزیشن نے کہا کہ ڈائریکٹرز براہ راست لیفٹیننٹ گورنر اور کمشنر سیکرٹریوں کے ماتحت ہوتے ہیں، لہٰذا سی سی کو ان پر تنقید کرنے کے بجائے براہ راست یو ٹی انتظامیہ سے سوال کرنا چاہیے۔ لداخ اولمپک ایسوسی ایشن کرگل کے زیر اہتمام ضلع سطح کے تیر اندازی ٹورنامنٹ کا آخری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم کرگل میں اختتام ہوا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز بطور مہمان خصوصی کے طور شریک ہوئے، جبکہ دیگر مہمانوں میں لیفٹیننٹ کرنل پرینا سنگھ اور لیفٹیننٹ کرنل ہرشیل آنند کے علاوہ ایس ایچ او کرگل کاچو سادات بھی موجود تھے۔ روایتی سپر 10 کے فائنل میں برکمر براکو سانکو اور فرینڈز برسو کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں برکمر سانکو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ سپر 10 ماڈرن کیٹیگری کے فائنل میں یونائٹڈ ٹسپون اور تھنگدمبر سانکو کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، جس میں تھنگدمبر سانکو نے فتح حاصل کی۔ اسی طرح سپر 4 ماڈرن کیٹیگری کے مقابلے میں ٹی جی 15 اور برسوک کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ٹی جی 15 کامیاب رہی۔ اپنے خطاب میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے فاتح ٹیموں کو مبارکباد پیش کی اور لداخ اولمپک ایسوسی ایشن کرگل کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے یادداشت میں شامل تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ لداخ اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر نے تمام کھلاڑیوں اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور ایگزیکٹو کونسلر کرگل کو ایک یادداشت پیش کی۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونا مرگ سے مینا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں ایک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ سار رہا اور کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -5.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -5.5 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -14.3 جبکہ دراس میں -11.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے راجدھانی دلی این سی آر میں پیر کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4 ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق آج صبح 5:37 پر دلی NCR میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ کی شدت 4 تھی اور اس کا مرکز قومی دارالحکومت میں سطح زمین سے 5 کلومیٹر نیچے تھا۔ دلی کے علاوہ فرید آباد، گروگرام، روہتک، غازی آباد، نوئیڈا اور آس پاس کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث لوگ خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع لوور کرم کے علاقے اوچت کے قریب کرم کے لیے روانہ ہونے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کرم کے لیے روانہ ہوئے قافلے کا ایک ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 64 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ٹل سے کرم کے لیے روانہ ہوا تھا۔ لوئر کرم میں فائرنگ کے واقعے کے بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ ہنگو واپس لوٹ گیا ہے۔ کرم میں امدادی سامان لے کر جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے، جس میں شدید فائرنگ کرتے ہوئے امدادی گاڑیوں میں لوٹ مار کی گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔